کہ ایک صاحب نے ہم سے ادھار تو لیا, اب ہم کیا جانے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے, مگر وہ تو بعد میں راز کھلا کہ وہ اس نیت سے ادھار مانگ رہا تھا یا لے لیا اس نے کہ اب لیں گے مگر دیں گے نہیں ان کو. تو اس سلسلے سے کیا ہے روایات؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. گفتگو ہماری چل رہی تھی پچھلے جو ہے وہ برنامے میں بھی یہیں سے بات شروع ہوئی تھی کہ کسی کا حق مار لینا. جی, شروعات تو ہوئی تھی اس سلسلے میں امانت اور خیانت پر, پھر بات آئی کسی کا حق مار لینا, اور حق مار لینے میں بات یہاں تک آئی کل کا جو آخری وہ تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اگر کسی کو قرض دیا ہے تو واپس لینے میں سختی نہ کریں. اس پر اور بھی روایتیں انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو شاید آگے بیان ہوں گی. یہاں تک کہ جو ہے وہ امام فرماتے ہیں کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ اپنے قرض کی بنیاد پر کسی پر اتنا دباؤ بنائیے کہ وہ اپنا مکان بیچ دے. جی, جو ایک صحابی کی روایت کل نقل ہوئی تھی کہ امام نے فرمایا کہ قرض کی بنیاد پر کسی کی چھت نہیں چھینی جا سکتی. تو یہ تو حکم دیا جا رہا ہے ان لوگ. اس ذیل میں اور روایتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی کہ آپ سختی مت کیجیے, لیکن وہی جو آپ کا سوال ہے کہ لے لو یار, پھر نہ یہ مانگیں گے نہ ہم دیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر غور فرمائیں تو بعد خدا و رسول اور ائمہ علیہم السلام سب سے بڑا مرتبہ شہید کا ہے. جی, شہید سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں ہے. جہاں قرآن مجید 2 جگہوں پر شہداء کی حیات کا اعلان کر رہا ہے. ایک جگہ زبان پر پہرا ہے, ولا یقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ, جی, ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ, اور ایک ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ, کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو, یا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نہ شہید کو مردہ کہہ سکتے ہیں نہ شہید کو مردہ سمجھ سکتے ہیں. ایک آیت زبان پر پہرا لگاتی ہے, دوسری آیت فکر پر پہرا لگاتی ہے. ٹھیک, اتنا مرتبہ ہے, لیکن لاکھ اتنا مرتبہ ہونے کے شہید بھی اگر ہے تو اس کو قرضے سے نجات نہیں ہے. آپ نے اگر قرضہ لیا ہے تو آپ کو, یہاں میں آپ کو روایت نقل کروں, فرماتے ہیں کل ذنب یکفرہ القتل فی سبیل اللہ. راہ خدا میں اگر کوئی قتل ہو جا رہا ہے, شہید ہو جا رہا ہے, تو وہ شہادت اس کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے. جی, سمجھ گیا؟ راہ الہی میں اگر کوئی آدمی قتل ہو جا رہا ہے, شہید ہو جا رہا ہے, تو کل ذنب یکفرہ القتل فی سبیل اللہ, سارے گناہوں کا کفارہ ہے راہ خدا میں شہید قتل ہو جانا. الا الدین, سوائے قرض کے. اچھا, شہید کے ساتھ بھی یہ لگا ہوا ہے. شہید کو قتل جو ہے وہ بھی جو ہے وہ قرضے کو معاف نہیں کروا سکتی. الا الدین لا کفارۃ لہ الا اداء, قرض کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. او یعفو الذی لہ الحق, یا وہ آدمی معاف کر دے اچھا کہ جس کا حق ہمارے اوپر ہے. لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتا, ہم راہ خدا میں شہید بھی ہو جا رہے ہیں, تو اس کی معافی نہیں ہے. چنانچہ اسی طرح کی روایت وسائل الشیعہ میں بھی ہے کہ اول من قطرۃ من دم الشہید کفارۃ لذنوبہ, شہید کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے, الا الدین, سوائے قرضے کے. فإن کفارتہ قضاء, اس لیے کہ قرض کا کفارہ سوائے ادائیگی کے کچھ نہیں ہے. لیا ہے دینا پڑے گا. سارا مرتبہ آپ کا اپنی جگہ, لیکن 8 آنا بھی کسی کا ہے, 4 آنا بھی کسی کا ہے, تو وہی صورت ہے, یا تو آپ ادا کیجئے یا جس کا ہے جی وہ معاف کر دے, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. صحابہ میں سے ہیں انصار, یعنی مدینے کے رہنے والے صحابی مر گئے. ان رجلا من الانصار مات,
اصحاب میں سے صحابہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا. وعلیہ دیناران دینا, زیادہ نہیں, کتنا تھا؟ 2 دینار اس کے اوپر قرضہ تھا. فلم یصلی علیہ النبی, پیغمبر نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. رسول اللہ نے اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. وقال, فرمایا, صلوا علی صاحبکم, جاؤ بھائی تم لوگ نماز پڑھا لو ان کے. حتی ضمنہا عنہ بعد قرابتہ, یہاں تک کہ ان مرحوم کے کچھ رشتہ دار آئے, انہوں نے رسول اللہ کے سامنے گارنٹی لی کہ صاحب آپ نماز پڑھا دیجئے, ہم ان کا قرضہ ادا کریں گے. سمجھ گئے آپ؟ جی. تب جا کر کے رسول اللہ نے ان کی نماز پڑھائی ہے. تو آپ دیکھیے کہ قرضہ لیا, وہ بھی کسی کا حق ہے نا. آپ نے لیا دینے کی نیت سے, اور آپ کی نیت یہ کہ ہم نہیں دیں گے, تو یہ بھی اسی حق مارنے کے ذیل میں آتا ہے. اب اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ نماز پڑھانے سے انکار کر دیا. ایک صحابی ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے, سنیے جی. ان کا نام ہے ابی ثمامہ. ابی ثمامہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر سلام اللہ علیہ خدمت میں عرض کیا, انی ارید ان الزم مکہ والمدینہ, کہ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ دن مکے میں جا کے رہوں, مدینے میں جا کے رہوں, دعا نماز عبادت جا کے وہاں خانہ کعبہ میں کروں, مسجد پیغمبر میں کروں, روضہ رسول پہ کروں. وعلی دین, لیکن وہی ہے کہ تھوڑا ابھی کچھ قرضہ بھی میرے اوپر ہے. قال علیہ السلام, ارجع الی مودی دینک, اپنے قرض داروں سے بات کرو. اوہو, اچھا. قرضہ سر پہ رکھ کر کے آپ مکے جا رہے ہیں, مدینے جا رہے ہیں, عمر گئے وہیں, تب کون ادا کرے گا؟ ارجع الی مودی دینک, اپنے قرض داروں کے پاس جائیے. وانظر ان تلقی اللہ تعالی ولیس علیک دین, دماغ میں رہے کہ اس عالم میں خدا کی بارگاہ میں جاؤ کہ تمہارے اوپر کسی کا قرض باقی نہ ہو. کہ کوشش ہم یہ کریں جو دین ہم کو سکھاتا ہے کہ کس کس کے پرابلم میں رہ کر کے چلا لے جائیں, قرض نہ لینا پڑے تو بہتر ہے. جی. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ, حاکم خلیفۃ المسلمین, کوفے کی بازار سے گزر رہے تھے. راستے میں ایک قصاب کی دکان تھی, اس نے آواز لگائی, بہت بہترین گوشت آیا ہے مولا, اچھا لے لیجئے. حضرت نے فرمایا, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. حاکم ہیں, حاکم ہے, خلیفہ ہیں, جی, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. انہوں نے کہا, صاحب مانگ کون رہا ہے آپ سے, جب ہوگا دے دیجئے گا, میں تب تک صبر کر لوں گا. حضرت نے فرمایا, تم کیوں صبر کرو گے, میں اپنے پیٹ سے نہ کہوں کہ صبر کر لو جب تک پیسہ نہیں ہے. اوہو. تو یعنی اس عمل نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے بتلایا کہ بھیا کوشش کرو کہ قرض نہ ہو. یہی امام نے بھی فرمایا ابو ثمامہ سے کہ ذہن میں رکھو کہ تم اس عالم میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤ کہ تمہارے اوپر کسی کا قرض نہ ہو. فإن المؤمن لا یخون, اس لیے کہ مومن خیانت نہیں کرتا, کسی کا حق لے کر کے اس دنیا سے نہیں جاتا ہے. اللہ اکبر. اچھا, اسی لیے اس طرف جو واقعہ کربلا میں جو یہ ملتا ہے, اور جو کوفے میں جناب مسلم علیہ السلام نے بھی وصیت. احسنتم, زبردست, خدا آپ کو جزائے خیر دے. اس آخری وقت میں جو وصیت کی ہے حضرت مسلم سلام اللہ علیہ نے, وہ یہی کی ہے نا کہ میں 700 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں, میری زرہ اور تلوار بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دینا. اتنا زیادہ تاکید ہے. لیکن اب وہاں ایک چیز آپ نے کہی, دیکھیں یہ ایک چیز ہے, کیا چیز ہے واقعاً اہل بیت, کہ ایک طرف آپ نے کہا کہ مولا کائنات نے اس قصاب سے کہا کہ بھائی میں تم کیوں صبر کرو گے, میں اپنے پیٹ سے کہتا ہوں صبر کر لو. جی, مطلب ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جہاں تک ہو سکے قرض مت لو. مسلم نے کیوں قرض لے لیا, سوال یہ ہے نا. جی, تو یہ چیز خود اس ملعون, خدا لعنت کرے, ابن زیاد نے بھی پوچھا کہ ہر آدمی تم کو اپنے گھر مہمان رکھنا چاہتا, تم کو قرضہ لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی. صحیح. تو مسلم نے کہا کہ بھائی ہم کسی ضرورت مند کو واپس نہیں کر سکتے, ہم کسی ضرورت مند کو منع نہیں کر سکتے. لوگ ہم سے مدد کے لیے آتے تھے, تو اب سوال یہ ہے کہ بابا آپ کے پاس نہیں ہے, آپ قرض لے کے مدد کیجئے گا.
یہ بات ابن زیاد نے کہی کہ جب تمہارے پاس تھا نہیں تب کیوں مدد کر رہے تھے؟ اچھا. مسلم نے کہا کہ اس لیے کہ مجھ کو یہ اندازہ تھا کہ میرا مولا پیچھے سے آ رہا ہے، امام حسین میرا قرض ادا کریں گے، اس لیے کہ لیٹر لکھ چکے ہیں کہ جی ہاں. اب جب کہ جو ہے وہ میں شہید ہو رہا ہوں تو امام حسین سے کہہ دینا کہ نہ آئے اور میری زرہ اور تلوار بیچ کے، یعنی اس وقت شہادت سے پہلے جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی مسلم نے اس کے لیے وصیت کی. وصیت کر دی. اپنی بیوی بچوں کے لیے وصیت نہیں ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے. قرض کی ادائیگی کے لیے وصیت ہے کہ میری زرہ اور تلوار بیچ کے میرا 700 درہم کا قرضہ ہے اس کو ادا کر دینا.